السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ ہم سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں انبیاء علیہم السلام کے بڑے ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے تذکرے ارشاد فرمائے ہیں، اور ہمیں ان انبیاء علیہم السلام کی تاریخ سے بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے وہ آیات مقدسہ 83، 84، 85 اور 86 ہیں۔ پارہ نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں انبیاء سے جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اس کے بنیادی ہنٹس یہ ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بھی اس دور کی جو سائنس ہے، اس دور کی ٹیکنالوجی، لوہے سے مختلف چیزیں بنائیں، لوہے سے آپ نے زریں بنائیں جو اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ جنگوں میں کام دیتی ہیں۔ گویا یہ جو کارنامہ ہے، سائنسی کارنامہ، یہ بہت بڑا ہے، جس سے حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بین الاقوام روابط کا نظام بنایا، قوموں کے مابین کیا ان کے مسائل ہیں، ان کو حل کیسے کیا جائے گا، اور ان کے درمیان کون سی ایسی بنیادیں ہیں جو ترقی کے راستے وہ تلاش کر سکتے ہیں، مل کر ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو جو حکومت اور اختیارات دیے، اس میں ہوا بھی شامل ہے، جنات شامل ہے، یعنی ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے۔ اور وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو حکمران پارٹی ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں، اسی طریقے سے جو مینجمنٹ اور سائنس کے اعتبار سے آپ کے جو انجینئرز ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اس کی مینجمنٹ کرتے تھے۔ وہ سفر دنوں میں طے ہو جاتا تھا، گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑا یہ کردار ادا کیا ہے، جس میں انسانیت کو بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ آج حضرت ایوب علیہ السلام
کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی، اور پھر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ذوالکفل کے بارے میں بھی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت ایوب علیہ السلام کو جس وقت پکارا اس نے ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھ پر بڑی تکلیف آ چکی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تفصیلات تو اس کی بے شمار ہیں، بالاجمال یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر آسودگی اور سہولیات عطا فرمائیں۔ کھیتی تھے، مواشی تھے، اسی طرح غلام تھے، اولاد تھی، گھر والے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی طریقہ کار ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بعض پریکٹیکل ایسے ہوتے ہیں جس سے انسانیت کو رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب آزمائش آئی تو کھیت جل گئے، اور اسی طرح جو آپ کے مواشی تھے وہ مر گئے، اولاد بھی اسی طرح اکٹھی وہ ختم ہو گئی، آپ کے جو دوست ہیں، آشنا ہیں، وہ الگ ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، اور آخر میں آپ کی ایک جو بیوی ہے رفیق حیات، وہ آپ کے ساتھ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے مسلسل بیماری سے وہ بھی اکتانے لگیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کے شاکر رہے، صابر رہے، ان تکلیفوں پہ صبر کرتے رہے۔ بالآخر یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس تکلیف اور اذیت کو تو جب دشمنوں نے دیکھا تو دشمنوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ تو اس کو جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس کا کوئی اللہ تعالیٰ بدلہ لے رہے ہیں، اس سے کوئی انتقام لے رہے ہیں، اس طرح کی آوازیں کسنی شروع کر دی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ جو باتیں ہیں بالخصوص اور اس طرح کا ماحول ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے سامنے تو وہ رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے جو بھی مسائل ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے یہ جو تکلیف پہنچی ہے بڑی سخت تکلیف ہے، اور بالخصوص لوگوں کی جو گفتگو ہے، باتیں ہیں، وہ اذیت ناک ہیں، وہ ناقابل برداشت ہیں، تو رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ رب العزت نے جب اس آزمائش سے نکالا، حضرت ایوب علیہ السلام پہ رحم فرمایا تو ہر چیز واپس لوٹ آتی ہے۔ اللہ کی وہ دریائے رحمت جب امڈ پڑا تو سب کچھ اللہ نے دوبارہ عطا کر دیا، اولاد بھی دے دی، اسی طرح مویشی بھی دے دیے، زمین سے چشمہ نکالا، اور اس چشمے کا جب پانی آپ نے پیا اور آپ نے غسل کیا اس سے تو آپ تندرست ہو جائے، بدن کا جتنا بھی روگ تھا وہ سارا مکمل صاف ستھرے ہو گئے۔ یہ گویا صبر کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ یہاں بنیادی رہنمائی کیا ہے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر ہم نے آپ کی جو فریاد ہے، دعا ہے، قبول کی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، بس ہم نے دور کر دیا جو بھی آپ کو بِن ضُرٍ تکلیف تھی،
وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے آپ کو گھر والے دے دیے اور ان جیسی نعمتیں دے دی جو پہلے اللہ نے عطا کی تھی۔ رحمتاً من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے دوبارہ انعام ہے۔ وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یہ اصل میں خلاصہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے بندے ہیں جب اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اگر کبھی آزمائش آ بھی جائے تو اللہ سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے معذرت بھی کرنی چاہیے۔ اور ذکر ہے یعنی نصیحت ہے، جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت ذو الکفل، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے ہیں۔ حضرت اسماعیل اور ادریس کے واقعات بھی پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے انبیاء علیہم السلام ہے اور ان کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، نہ اپنی جد و جہد پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اپنے مشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اس پہ قائم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر کبھی مشکلات آ جائیں تو وہ صبر کرتے ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں لے لیا ہے، ان کو داخل کر دیا ہے اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ تمام انبیاء علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہیں۔ کل بھی یہ ذکر ہوا اور اس سے پہلے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں، صالحین سے مراد اصل میں جو اللہ نے ان کو ٹاسک دیا، ہدف دیا ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کا منصب بنایا ہے، اس منصب کو وہ پورا کرنے والے ہیں، وہ کوئی اس میں کمی نہیں کرتے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی جو صالحیت ہے، اصل میں اپنے مشن پر قائم رہنا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، ان کا جو منصب ہے اس کو کس طرح پورا کیا ہے۔ اصل میں صالحیت تو یہی ہے نا، جو منصب دیا گیا، جو ذمہ داری دی گئی، اس کو پورا کیا جائے، اور انہوں نے پورا کیا۔ وقت کے ظالم طاغوت کا مقابلہ کیا، انسانیت کو دعوت دی، جو اللہ نے پروسیس اور ترتیب بتائی اس پروسیس کی تکمیل کی انہوں نے، اور یہی اصل میں سب سے بڑی صالحیت ہوتی ہے۔ آج کی نیکی بھی یہی ہے کہ اپنے منصب کو پہچانا جائے اور اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔